روم۔ اٹلی نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے یہ بات اطالوی حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے۔ ایک اطالوی اخبار کے مطابق کافی عرصے سے متوقع اس فیصلے سے چینی حکومت کو 3 روز قبل آگاہ کیا گیا، تاہم اس حوالے سے فریقین کی طرف سے کوئی باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس منصوبے سے علیحدگی اس طرح اختیار کی گئی ہے کہ سیاسی بات چیت کے راستے کھلے رہیں۔ اٹلی یورپی یونین G7 اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا واحد ایسا رکن تھا جس نے چین کے اس منصوبے میں 2019 میں شرکت اختیار کی تھی۔ جنیوا۔ عالمی خوراک پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے علاقے کو بھوک کے تباہ کن بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فورسز غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں حماس کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے غزہ کے ان قریب 2 ملین شہریوں کو خوراک کی فراہمی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے جن کا انحصار اسی امدادی خوراک پر ہے۔ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے نے ایک بار پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے جرمنی میں دفتر کے سربراہ مارٹن فرک کے مطابق گرتے ہوئے بموں کے درمیان امداد کی فراہمی کے لیے رابطے برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ انقرہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی حکام کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی کی حدود میں حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے سے باز رہیں۔ قطر سے واپس ترکی پہنچنے پر صدر ایردوان نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر اسرائیل نے ترکی کے خلاف ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ صدر ایردوان نے یہ بات اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کے اس مبینہ منصوبے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی کہ حماس کے ارکان کو دنیا بھر میں نشانہ بنایا جائے گا۔ اس منصوبے کے حوالے سے خبر چند روز قبل امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے دی تھی۔ اسٹاک ہوم۔ سویڈن نے امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت امریکہ کو اسکینڈینیویا کے اس ملک کے تمام فوجی اڈوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں متوقع طور پر جلد ہی شامل ہونے والے سویڈن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس معاہدے سے علاقائی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ سویڈش وزیر اعظم پال یونسن کے بقول گزشتہ روز واشنگٹن میں دستخط ہونے والے اس معاہدے سے سویڈن کے لیے بہتر صورتحال پیدا ہوگی کہ وہ کسی جنگ یا بحران کی صورت میں امریکہ سے مدد حاصل کر سکے۔ پینٹاگون میں ہونے والی ایک تقریب میں اس معاہدے پر سویڈش وزیر اعظم پال یونسن اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دستخط کیے۔ ماسکو۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں جہاں وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ روسی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پوٹن اپنے اس غیر معمولی دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب بھی جائیں گے جہاں وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق پوٹن کے اس دورے کے دوران تیل کی قیمتوں کے علاوہ یوکرین اور غزہ میں جاری تنازعات پر بھی بات ہوگی۔ تل ابیب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کے قریب نصف بٹالین کمانڈرز کو ہلاک کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے جنوبی حصے کے سب سے بڑے شہر خان یونس کے وسط تک پہنچ چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 16,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین، امریکہ اور کئی دیگر ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ کمال عدوان اسپتال پر سینی فوج کے ہوائی اور توپ خانے کے حملے جاری ہیں، جس کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر سینی فوجیوں کے جارحانہ حملوں میں 6 اور خان یونس پر حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ بعض خبروں میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ غزہ کے مرکز میں نصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر جارح سینی فوج کے حملوں میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی طرح شمالی غزہ کے علاقوں الفلوجہ، بیت لاہیہ، تل زعتر، جبالیہ کیمپ اور بیت حانون کے اطراف میں بھی غاصب فوجیوں کے وحشیانہ اور غیر انسانی حملے جاری ہیں۔ المیادین نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ غاصب سینی فوجیوں کے جنگی بحری جہازوں سے غزہ کے مرکزی علاقے کے ساحل کی سمت دسیوں گولے داغے گئے ہیں۔ غاصب فوجیوں نے اسی طرح بدھ کی صبح سے مشرقی خان یونس پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ پر بھی سینی فوجیوں کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ منگل کی رات سے اب تک کمال عدوان اسپتال پر غاصب سینی حکومت کے جارح فوجیوں کی جانب سے 70 گولے برسائے جا چکے ہیں۔
رپورٹ میں آیا ہے کہ جبالیہ کیمپ کو بھی کہ جہاں 100 سے زائد گھرانے موجود ہیں صہیونی جنگی طیاروں نے جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ بدھ کی صبح بھی صہیونی حکومت کی جانب سے جبالیہ کیمپ کے بلاک 2 پر کی جانے والی بمباری میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے اسپتال کے ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے شمالی غزہ کے سلسلے میں لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور وہ جنوبی غزہ میں لاحق صہیونی خطرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اسی اثنا میں آزاد ڈاکٹروں کی تنظیم نے غزہ میں شہدائے الاقصی اسپتال پر غذائی اشیاء اور ایندھن کی شدت کی قلت کی خبر دی ہے اور غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے اور دواؤں اور طبی وسائل نیز اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے خان یونس کے مشرق میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر حملے میں اسموک بموں کے نام سے دھواں پیدا کرنے والے بموں کا استعمال کیا۔ مشرقی خان یونس میں بنی سہیلہ میں بھی ملک کے اسکول پر بھی صہیونی جارحیت میں 3 بے گھر فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 42,000 سے زائد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن پر اپنے حملے تیز کر دیے جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب بعض امریکی میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس نے تل ابیب کو غزہ پر فوجی حملہ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ صہیونی فوج نے آج بدھ کی صبح غرب اردن کے شہر جنین پر شدید حملہ کیا اور غزہ پر بھی اپنے فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ جنین کیمپ پر صہیونی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی شہید اور ایک خاتون سمیت 7 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی فوج کی متعدد گاڑیوں اور ساز و سامان کو تباہ کرنے کے علاوہ غزہ کے شمال اور جنوب میں متعدد صہیونی فوجیوں کو جانی نقصان پہنچایا۔ صہیونی فوج نے کچھ گھنٹہ قبل مغربی کنارے کے جنین شہر اور جنین کیمپ پر بڑے پیمانے پر حملہ شروع کیا ہے، جس کے بعد سے اس علاقے میں غاصب فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے آج بدھ کو صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور غیر قانونی صہیونی بستیوں پر راکٹ اور مارٹر گولوں سے حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی خان یونس میں واقع مسجد الزلال کے اطراف میں غاصب دشمنوں کے ایک فوجی دستے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سرائے القدس نے مشرقی خان یونس کے علاقے شیخ ناصر کے اطراف میں بھی صہیونی فوجیوں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے بھی کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مضافات میں صہیونی کالونی رعیم میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ تحریک حماس کی فوجی ونگ القسام بریگیڈ نے بھی کہا ہے کہ اس نے آج غزہ کے مضافات میں صہیونی فوجی اڈے کیسوفیم کو کم دوری تک مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب کے صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر کے فلسطینی گروہوں کے راکٹوں سے اپنی جانوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ تل ابیب کے جنوب میں رہنے والے صہیونیوں نے داخلی محاذ اور تل ابیب بلدیہ کے خلاف صہیونی حکومت کی اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کرتے ہوئے انہیں فلسطینی مزاحمت کے راکٹوں سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں مزاحمتی فورسز کے ساتھ لڑائی میں اپنے 9 فوجی افسروں اور فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح جنوبی مقبوضہ علاقے میں اپنی ایک فوجی گاڑی الٹ جانے کے نتیجے میں 3 افسروں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ اس درمیان صہیونی اخبار یدیعوت اہرونوت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان سے متصل مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحد کے باشندوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور وہ پناہ گزینوں کی مانند چھوٹے کمروں اور کرائے کے مکانات میں نامعلوم مدت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور میٹنگ کے دوران ہنگامہ مچ گیا اور نیتن یاہو کو میٹنگ ترک کرنا پڑی۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس ملاقات میں حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کے بارے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کیا ہے کہ وہ سارے اسرائیلی قیدیوں کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اس صہیونی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ قیدیوں کو واپس لانے میں نیتن یاہو کی ناتوانی کے اس بیان کے بعد
میٹنگ میں ہنگامہ مچ گیا اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، جس کے بعد نیتنیاہو کو میٹنگ ترک کرنا پڑی اور قیدیوں کے اہل خانہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اسی کے ساتھ بنیامین نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے نیتنیاہو کی برطرفی کا مطالبہ کیا اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جانے پر زور دیا۔ صہیونی حکومت اگرچہ حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کو رہا کرانے پر زور دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ حماس کے ساتھ جنگ کا دائرہ وسیع کرنے پر مصر ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کیے بغیر اب جنوبی غزہ کا رخ کر لیا اور وہ جنوبی غزہ میں جنگ کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ صہیونیت مخالف ہزاروں یہودیوں نے نیو یارک میں اجتماع کیا اور غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یہ اجتماع 7 اکتوبر کے بعد یہودیوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ صہیونیت مخالف یہودیوں نے نیو یارک میں ایک اسپورٹس ہال میں اجتماع کر کے غاصب اسرائیل کے موقف کی شدید مذمت کی۔ اس اجتماع میں شریک یہودیوں نے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ وہ اس جعلی اور غاصب حکومت کی تشکیل کے یکسر مخالف ہیں۔ صہیونیت مخالف یہودیوں نے یہ میں نہیں ہوں مہم شروع کر کے یہودیوں کے نام پر صہیونی حکومت کی بربریت اور جرائم سے اپنی بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب سینئر امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ کی پٹی میں جنگ کے جاری رہنے اور فلسطینی عوام کے قتل عام کے لیے اپنے ملک کی طرف سے دسیوں ارب ڈالر کی امداد صہیونی حکومت کو بھیجنے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی کانگریس سے وابستہ ہل ویب سائٹ کے مطابق برنی سینڈرز نے، جو امریکی سینٹ کی معروف ترقی پسند شخصیات میں سے ایک ہیں، غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور اس کی کابینہ کے طرز عمل کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کے لیے اربوں ڈالر کی امریکی امداد مختص کر کے واشنگٹن بھی مسئلہ فلسطینی عوام کے خلاف جرائم میں شریک ہے۔ ادھر دبئی میں منعقد موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کوپ کے موقع پر فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی رائے کے بعد ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے۔